اسلامک ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز میں خاور گمان ارشد غلام حسین صاحب۔ ناظرین، جوں وقت گزرتا جا رہا ہے انتخابات کی، جنرل الیکشن کی جو باز گشت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور مختلف اطراف سے مختلف بیانات خاص طور پر اس وقت جو حکومتی وزراء ہیں وہ دے رہے ہیں۔ یہ جو بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس سے بجائے یہ کہ کلیئرٹی سامنے آئے، پتہ چلے کہ کب الیکشن ہونے ہیں، کیا موجودہ جو پارلیمان ہے وہ وقت پورا کرے گی نیشنل اسمبلی، تو اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، یا پھر کیا اس سے پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے گا، 90 دن کے الیکشن کے اندر ہوں گے۔ کیوں ظاہر بات ہے ایک قانونی طریقہ کار ہے کہ اگر اسمبلی اپنی جو آئینی مدت پوری کرتی ہے جو کہ 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب کو وقت پورا ہو جائے گا موجودہ نیشنل اسمبلی کا، اس صورت میں جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ 60 دن کا وقت ہوگا۔ لیکن اس سے اگر 1-2 دن پہلے ہی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے تو پھر آئین کے اندر یہ آپشن نہیں ہے، یہ آئین کے اندر وہ 60 دن کا جو وقت ہے وہ 90 دن تک چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اب چونکہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک نیا قانون پاس کر دیا گیا ہے۔ پہلے ناظرین جو الیکشن ایکٹ ہے 2017، اس کے تحت صدر پاکستان کی مشاورت ہوتی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، اور طے کیا جاتا تھا کہ کون سی تاریخ کو الیکشن جو ہوگا۔ اب یہ تمام تر اختیارات نئے قانون کے مطابق جو امینڈمنٹ کر دی گئی ہے، یہ الیکشن کروانے کی تاریخ کے حوالے سے سارے کا سارا جو اختیار ہے ناظرین وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن کے ممبران مل بیٹھیں گے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین کے اوپر، یہ جو نیا قانون ہے اس کے مطابق، لہٰذا اب یہ جو سارے کا سارا ملبہ تو نہیں ہم کہیں گے، ذمہ داری ہے الیکشن کروانے کی، وہ کون سی تاریخ کو ہونی ہے اس کی ذمہ داری اب جو ہے الیکشن کمیشن کے سر کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے کچھ عرصہ پہلے محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جب میڈیا سے بات کر رہے تھے، ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا۔ اس حکومت کی مدت پوری ہونے پہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے۔ الیکشن کا اعلان کرنا، اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے۔ کل رات ہم دیکھ رہے تھے کہ احسن اقبال صاحب پلاننگ منسٹر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ ظاہر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت کی مشاورت ہوتی ہے ان کے بڑے لیڈران کی، تو اس کے اندر ان کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک اور جواب دیا، یہ بھی سن لیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کے لیے انتظامی طور پہ کچھ زیادہ وقت درکار ہے تو آپ ایک آدھ دن پہلے کر کے وہ 90 دن کی جو آئینی سہولت ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی ان کی طرف سے ریکویسٹ آئے کہ ہمیں تھوڑا، ویسے تو 54 دن کا سائیکل ہے، تو اگر الیکشن کمیشن از ریڈی فار دا 54 ڈیز سائیکل اور وہ 60 دن کے اندر اسے پورا کر سکتا ہے، تو آئی تھنک دیر از نو ریزن وی ول گو ٹو دا فل ٹرم۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتائے کہ اب کون بنے گا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، مختلف نام ہم نے دیکھے۔ پچھلے دنوں چودھری غلام حسین صاحب نے کچھ ناموں کا ذکر بھی کیا تھا، ہمارے کچھ جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کے نام بھی آ رہے ہیں، میڈیا کے ویسے آج کل کافی زیادہ وارے نیارے چل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے مختلف جو پوزیشن مل رہی ہیں، ظاہر ہے پنجاب کے اندر جو اس وقت ہمارے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، بنیادی طور پر تو وہ 90 دن کے لیے آئے تھے، لیکن آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا جو ہے کام چل رہا ہے، ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے۔ اب جب بھی الیکشن ہوں گے تب دیکھا جائے گا، جو 90 دن کا ٹائم ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اب سینٹر کے اندر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا؟ کیا کوئی میڈیا کا پرسن ہوگا؟ کیا کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا؟ اس حوالے سے جو ہے اسحاق ڈار صاحب جو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ان کو مانا جاتا ہے، اور ملک کے اندر اس وقت جو تمام بڑے فیصلے ہیں خاص طور پر نون لیگ کی قیادت کے حوالے سے، چونکہ ان کا براہ راست رابطہ محترم نواز شریف صاحب سے ہے، ظاہر بات ہے نون لیگ کے اندر تمام تر جو فیصلہ سازی ہے اس کا منبع جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب ہی ہیں۔ ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، سنیں۔ 12 اگست کے بعد آپ فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا۔ کیئر ٹیکرز کون ہوں گے جو اس پروسیس کو لے کے آگے چلیں؟ لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن ایک نام پہ اتفاق کریں گے۔ میں نے میڈیا میں ضرور 4-5 نام پڑھے ہیں، 2-3 ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی 2-3 دفعہ اس اکانومی کا بٹا بٹایا اور ابھی بھی نام چل رہا ہے۔ مجھے ہنسی آتی ہے کہ یار وہ نام جنہوں نے ایک دفعہ نہیں، مور دین ونس اکانومی کو ٹینک کر کے چھوڑ کے تو پکڑا بری کو چلے گئے، تو وہ تو نام وہ بھی پھر رہے ہیں مارکیٹ میں۔
اچھا چودھری غلام حسین صاحب، یہ جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر تو ہم پروگرام کے اندر ظاہر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. لاہور کا سنائیں، کافی بارش ہے، صبح سے ہم خبریں دیکھ رہے ہیں، جو سڑکیں ہیں وہ تالاب بنی ہوئی ہیں، اور محترم جو چیف منسٹر صاحب ہیں آپ کے محسن نقوی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں کہ یہ پانی کا جو نکاس ہو جائے، کیونکہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید جو ایک نیا سپیل ہے بارشوں کا وہ بھی اگلے 2-4 دن کے اندر آ جائے. ان کے مختلف وزراء میں دیکھ رہا تھا، یہ ہمارے جو وہاب ہیں، بولر ہیں بڑے زبردست، وہاب ریاض صاحب، وہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لانگ بوٹ پہن کے وہ بھی اپنے شہر کا، لاہور کا، وہ سارے کا سارا دیکھ رہے ہیں، جا کے مختلف جگہوں کے اوپر معائنہ کر رہے ہیں کہ پانی نکل رہا ہے نہیں نکل رہا. تو آپ خیریت سے ہیں؟ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ خیریت ہے؟ لاہور کی سنائیں چاہیے صاحب. جی خیریت ہے. میں تو کسی کی اونچی گاڑی لے کے تو دفتر سے گھر سے دفتر تک پہنچا ہوں، اور پھر میں نے دوبارہ کسی کو ریکویسٹ کیا بھائی، اور میرے دوست ہیں کہ بھائی آپ مجھے یہاں سے جب فارغ ہوں گا تو لے جائیں، کیونکہ 2-3 فٹ پانی جو ہے نا، یہ اے آر وائی کے دفتر کی باہر جو گلی ہے اس پہ کھڑا ہے، اور پھر مین پر بھی، اور سارے طرف. اور میرا گھر کوئی زیادہ دور نہیں یہاں سے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حالات اس وقت جو ہے نا، طوفانی بارشوں نے اور مسلسل بارش جو صبح 4 بجے شروع ہوئی ہے، وقفے سے مسلسل بارش ہوتی رہی ہے. اور کل پرسوں بھی بڑی طوفانی بارش آئی تھی اور اس نے بھی تباہی مچائی. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، بارش جو ہے وہ رحمت رہے اور زحمت نہ بنے. ابھی تک 7 بندوں کی فوت ہو جانے کی اطلاعات کنفرمڈ ہیں، اور ابھی باقی بڑی بڑی سڑکیں اور بڑے بڑے انڈر پاسز جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئے ہیں. تو یہ کہنا کہ ابھی مزید کتنی تباہی بربادی کی ڈیٹیلز آئیں گی ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سابقہ جب حکومت تھی، یہ موجودہ حکومت آنے سے پہلے، کہ وہ پانی کی نکاسی کا جو معاملہ تھا لاہور کے اندر کافی حد تک اس کو حل کر لیا گیا تھا. کچھ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بھی بنائے گئے تھے، یہ بھی جو رین ہارویسٹنگ کے حوالے سے، تاکہ جو پانی آئے وہاں پہ اس کو سٹور کر لیا جائے اور پانی کا استعمال کیا جائے. کیا وجہ کیا بنی؟ آپ کو یہ ایکسٹرا آرڈنری بارش لگ رہی ہے جو وجہ بنی ہے، یا پھر مس مینجمنٹ بھی ہے ظاہر ایڈمنسٹریشن کی سطح کے اوپر، کہ وہ جو کہ مختلف نالے بند ہو جاتے ہیں؟ بارش جو ہے نا، ابھی تک 30 سال بعد اتنی بارش ہوئی ہے. تو یہ ایک مطلب اتنا پانی کا انتظام جو ہے وہ مینج کرنا، انتظامیہ بھی اور سسٹم بھی چوک کر گیا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ کی نااہلی ہے، وہ تو ویسے ہی موجود نہیں ہے. ان کو اور کاموں سے فرصت نہیں ہے کہ وہ ایک پارٹی کے سیمینار کرا رہے ہیں بھائی نگران حکومت میں کسی پارٹی کے لیے، اور ان کے نون بندوں کو فلاں بٹ اور فلاں خواجہ اور فلاں ڈار ان کو بلایا جائے اور ان کی آؤ بھگت کی جائے اداروں میں. یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. چلیں یہ بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. آتے ہیں چوہدری صاحب اپنی مین سٹوری کی طرف. ان کی ذمہ داریوں میں کیا شامل ہے کہ انہوں نے تو صرف نگران حکومت کا تو کام الیکشن کرانے ہیں، فری فیئر امپارشل. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کی وکالت کرنا ان کی ذمہ داری ہے؟ سم ٹائم آپ کو پتا ہے کچھ ایڈیشنل ذمہ داری بھی دے دی جاتی ہیں. اچھا چوہدری صاحب آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو آپ کو ہم نے بیان سنوایا محترم احسن اقبال صاحب کا، اور اس کے بعد اس سے ہم نے شہباز شریف صاحب کا بھی آپ کو بیان سنوایا. اب یہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور احسن اقبال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ریکویسٹ آ گئی وہاں سے تو جو ہے جناب اعلیٰ ہم اسمبلی کو 2-4 دن پہلے توڑ دیں گے، تو وہ 60 دن کے بجائے 90 دن کا جو ٹائم مل جائے گا. آئینی جو ہے لیکن آپ مجھے پہلے یہ تو 50-54 دن چاہیے اور اس کے اندر ہو جانا چاہیے. جی چوہدری صاحب، اور پہلے اس پر تو کنونس کریں ان کی قانونی جو یہ موشگافیاں ہیں اور امینڈمنٹس ہیں، ان کے ذریعے آئین کو کہاں پھینک دیں گے کہ نہیں جی اب تو صرف وہی کر لیں گے. الیکشن کو کمیشن نے اناؤنس کر دینا ہے، صدر جو ہے اس کو فارغ کر دیا ہے، فلاں کو فارغ کر دیا، اور خدا کا خوف کرو. آئین کے آرٹیکل کو کدھر لے جاؤ گے؟ اچھا جی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی آئین کے حوالے سے ہم نے جو بھی تبدیلیاں کرنی تھیں قوانین کے اندر الیکشن کے، وہ ہم نے کر دی ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن چوہدری صاحب آئین میں کہاں کی ہے؟ آئین تو یہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، ان کے پاس بندے ہی نہیں ہیں.
وہ کہتے ہیں جناب اعلیٰ کہ اس کے لیے آئین کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو امپاور کرنا، الیکشن کمیشن جو ایکٹ ہے وہ ہم نے کر دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو میں آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا تھا چوہدری صاحب، اور ناظرین کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے کیس چل رہا تھا، وہاں پہ لکھ کے دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ جناب اعلیٰ 8 اکتوبر کی تاریخ ہے، اس دن کوشش ہوگی ہماری اور ہماری پوری تیاری ہوگی کہ ہم پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت میں الیکشن کروا دیں، اور ضروری بھی ہے، اور پورے کا پورا ایک آپ کو پتا ہے ایک ریفرنس بنایا گیا تھا دلائل کے ساتھ کہ اچھا ہے کہ ایک ہی تاریخ کو الیکشن ہو جائیں، بجائے اس کے کہ دو پنجاب اور کے پی کے اندر پہلے الیکشن ہوں اور باقی پاکستان کے اندر بعد میں ہوں، اس طرح مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر آرٹیکل 224 کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، ایک لمبی چوڑی اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہوا سپریم کورٹ کے اندر، وہ تو بعد میں آپ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ دیکھیں گے۔ اب سوال یہاں پہ ناظرین یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ جو 8 اکتوبر کی تاریخ ہے اس سے بھی آگے جایا جائے گا؟ 60 دن کے اندر ہونا ہے تو پھر اکتوبر کے اندر ہو جانا چاہیے، لیکن 90 دن کا اگر لیتے ہیں تو میکسیمم نومبر کے اندر چلا جایا جائے گا۔ اب جو چوہدری صاحب جو پریشانی ہے، مائنڈ تو نہیں کریں گے، میں کچھ کہہ دوں گا۔ نہیں، میں صرف یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ ضرور کہیے گا کہ یہ کیوں کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آئین بہت واضح ہے کہ جناب اعلیٰ ٹھیک ہے، اگر تسی تروڑنی اسمبلی تروڑ دیو، تسی 2-4 دن پہلے 60 کی بجائے 90 دن کا ہو جائے گا، اکتوبر کی بجائے نومبر کے اندر چلا جائے گا۔ اس کے اوپر اتنا زیادہ یہ لے دے کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی پریشانی کیا ہے؟ لاہور میں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ خبر شیئر کریں، ناظرین بھی سننا چاہ رہے ہیں آپ۔ لاہور میں کیا کریں؟ اسلام آباد میں خبر نہیں ہے تو لاہور میں کہاں سے آ جائے گی؟ وہ سر جی سارے اب کیا کریں، پرائم منسٹر صاحب ڈوبا ہوا ہے لاہور، پرائم منسٹر صاحب ویکینڈ پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ۔ نہیں، پہلی بات سمجھ لے، جی وہ ہمارے پنجابی کا محاورہ ہے کہ فلانا تے جڑا نا تتے توے تے بھی بیٹھے نا، مطلب ہے، اور ہی ڈزنٹ رب، یعنی جو بھی کرے جی سمجھ آ گیا، تو اس کی باتوں کا اعتبار نہیں۔ ایک وقت تھا 17 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے اور چیف جسٹس پاکستان نے اپنا ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن اور وہاں ان کو دھاندلی نہیں کرنے دی تھی، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس کے مطابق ہی عمل کیا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ بفر گئے ہیں اور نہ الیکشن کرا رہے ہیں، نہ آئین کو پرواہ کر رہے ہیں، نہ قانون کی کر رہے ہیں، نہ عدالت کے حکم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کسی دن آپ نے انفارچونیٹلی جیسے آج بارش جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی، تو یہ مناسب ماحول نہیں ہے جو یہ بنا رہے ہیں۔ چلیں، نہیں امید ہے کہ اب انتخابات ہو جائیں گے۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے جس کے اوپر کافی اب جو ہے زور سے بات ہونا شروع ہو گیا، اس کی باز گشت لاہور کے اندر بھی سنی جا رہی ہے، کیوں میں دیکھ رہا تھا لاہور کے صحافی حضرات بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تو ہے ہی ہے کیونکہ سارا معاملہ یہاں پہ اسلام آباد میں ہونا ہے، وہ ہے کون بڑھے گا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ پروڈیوسر صاحب دوبارہ ذرا سنوا دیجیے گا محترم اسحاق ڈار صاحب کا بیان، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کیا کہا۔ 12 اگست کے بعد آپ فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا۔ کیئر ٹیکرز کون ہوں گے جو اس پروسیس کو لے کے آگے چلیں؟ لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن ایک نام پہ اتفاق کریں گے۔ میں نے میڈیا میں ضرور 4-5 نام پڑھے ہیں، 2-3 ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی 2-3 دفعہ اس اکانومی کا بٹا بٹایا ہے اور ابھی بھی نام چل رہا ہے۔ مجھے ہنسی آتی ہے کہ یار وہ نام جنہوں نے ایک دفعہ نہیں مور دین ونس اکانومی کو ٹینک کر کے چھوڑ کے تو پکڑا بری کو چلے گئے، تو وہ تو نام وہ بھی پھر رہے ہیں مارکیٹ میں۔ تو جی صاحب، ہم نام لیے بغیر ہم نام نہیں لیتے، ایسے خام خواہ وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ مطلب اسحاق ڈار صاحب مجھے کچھ ناخوش لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے نام آ جاتے ہیں اور کیا۔ بھائی آپ کیا ان کی باتیں نہیں سمجھتے؟ گھوم نے دیا رمضان، وہ ماں ہی سمجھ دی ہے۔ نہیں لوگ سمجھنا چاہتے، تکلیف ہو رہی ہے جو یعنی بندے حفیظ شیخ، شبر زیدی، اس کے بعد شوکت ترین، اس کے بعد یہ 6-7 وہ ان کو یعنی ان سے کافی پریشانی ہے کہ ان میں سے کوئی نہ بن جائے۔ اگر بن جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ اقتصادی بن جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ انہیں کہا جی کنے بھرا، انہیں کہا 6، انہیں کہا 7 ہوں تو جلا بری کہڑا کارنامہ، آج لاہور نو ڈوبن تو بچا لیندے۔ اچھا، اگر پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس وہ سارٹ ہو، اسحاق ڈار صاحب سے کل پوچھا گیا، وہ میرے خیال میں بڑا ضروری ہے سنوانا، کہ جی اب اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا اور اس حوالے سے آئین قانون کے اندر جو معاملات ہیں
کیا ہیں طے ہو چکے ہوئے ہیں, نہیں ہو چکے ہوئے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا. یہ پہلے سنیں جو صاحب. اگر الیکشن پی ایم ایل این لیڈ کرتی ہے تو آپ کی طرف سے ذات عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا؟ میاں نواز شریف. نواز شریف صاحب. ڈسکوالیفیکیشن کا کیا ہوگا؟ کون سی ڈسکوالیفیکیشن؟ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. سپریم کورٹ کا آرڈر. آپ کا قانون پاس ہو چکا ہے. only 5 years. قانون جو ہے سپریم کورٹ کا آرڈر کو اوور رول نہیں کر سکتا. نہیں, it does. ایکٹ ہی ہے یہ. وہ تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. نو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 62 63 جہاں سائلنٹ ہے. جہانگیر ترین اور نواز شریف کے کیس میں کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. بوتھ آرڈرز ہیو فلون ان دی ایئر. ختم ہو چکا. تو آپ کے خیال میں نواز شریف کوالیفائی کرتا تھا فورتھ ٹائم کے لیے؟ بالکل 100%. تو جو صاحب تسی کیڑیاں گلاں کرتے پھردے ہو, کہہ کہ بوتھ آرڈرز آر فلون ان دی ایئر. ہوا چ اڑ گئے نے سارے آرڈر. آپ کو میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو باتیں ریکارڈ پر پورا پاکستان اور ساری دنیا چوہدری صاحب آپ کی بات سن رہی ہے, اور ساری دنیا آپ کی اس بات کی گواہ ہے. آپ دوبارہ سے دہرا دیں تاکہ لوگ اس بات کا گواہ رہیں کہ جب ان کی خواہشات کے گھوڑے جو ہے نا جتنے مرضی دوڑاتے پھرے, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو سکسیڈ. پاکستان کے عوام ان کو اچھی طرح ان کے چہروں سے نقاب اتر چکی ہے. یہ کوئی ان کے بس کا روگ نہیں ہے. اچھا کوئی کام ہوتا 1.5 سال میں تو ہم کہتے چلو یار انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے. جب آپ کمال کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. وہ گلگت بلتستان کے اندر جناب اعلیٰ وہ اپنا چیف منسٹر بنانے کی تیاریوں میں ہے. وہاں پہ ان کے پاس نون لیگ کے پاس صرف 3 لوگ ہیں, لیکن اب وہ اپنا نامینیٹ کر رہے ہیں اپنا بندہ کہ چیف منسٹر ہمارا ہوگا. ناظرین آپ وہ تو مجھے پتا چلا کہ افغانستان, عوامی جمہوریہ چین, اسلامی جمہوریہ ایران اور کیا نام ہے ہندوستان, سب جگہ یہ اپنے بنوا رہے. اچھا ناظرین, پچھلے 24 گھنٹے کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز ہمارا پروگرام ہے کیا کریں, حقائق کے قریب رہ کے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. جو جی بی کے اب تو سابقہ ہو گئے ہیں چیف منسٹر خالد خورشید صاحب کی ڈگری کا معاملہ تھا, جعلی ڈگری کا. وہاں کی جو سپریم اپیلٹ کورٹ ہے ان کا 3 ممبر بینچ تھا, انہوں نے فیصلہ دے دیا, متفقہ فیصلہ کہ آپ کی جو ڈگری ہے آپ نے جو باہر سے لندن سے کی ہوئی ہے لا کی, اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیونکہ وہ کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے. ایچ ایس سی بھی نہیں اس کے اوپر اپنی کوئی بات کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ان کا کوئی قوائف موجود نہیں ہے, لہٰذا اس کو بنیاد بناتے ہوئے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. کل کی تاریخ تھی. آج صبح پھر جو ہے جناب اعلیٰ جو ہے پی ٹی آئی, کیونکہ ان کی اکثریت ہے اس وقت. ناظرین گلگت بلتستان اسمبلی کی جو موجودہ پارٹی پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کل جو نشستیں ہیں وہ 33 ہیں, سادہ اکثریت 17 کی بنتی ہے ڈیفینیٹلی. حکمران جو اتحاد ہے اس میں 22 نشستیں ہیں تحریک انصاف کی, جس میں 21, اور مجلس وحدت مسلمین کی 1 ہے. اپوزیشن جو اتحاد ہے اس کی 10 نشستیں ہیں, پیپلز پارٹی 4, نون لیگ 3, جے یو آئی جو ہے 1, اسلامی تحریک 1, آزاد 1. لہٰذا بظاہر اگر نمبر گیم دیکھی جائے تو بڑے آرام سے جو ہے خالد خورشید صاحب کے بعد ان کا جو نئے نامینیٹ تھے, ہم نامینیشن تھی پی ٹی آئی کی طرف سے محمود راجہ اعظم خان صاحب کو کیا گیا. لیکن آج صبح جب ان کے جو اسکیجول ہوا ان کا نیا لیڈر آف دا ہاؤس کے الیکشن, اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ ایک تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے, اسپیکر کے خلاف بھی آ گئی ہے. پھر جناب اعلیٰ اس جو الیکشن کو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اس کو رکوانے کے لیے ایک پٹیشن چلی گئی. اب جو ہے وہاں کا جو کورٹ ہے اپیلٹ سپریم کورٹ, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ابھی ملتوی کر دیا جائے الیکشن, تو وہ ملتوی ہو گیا. ابھی لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں, حاجی گلبر خان صاحب ہیں, وہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک انہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا ہے, اور اب وہ کیا کریں گے. خبر ہمارے جو ہیں نمائندے جہانگیر خان صاحب انہوں نے ایک خبر دی ہے, یہ دیٹس ویری انٹرسٹنگ, کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اب لڑائی پڑ رہی ہے کہ جناب اعلیٰ اب وہاں پہ جو چیف منسٹر بننا ہے وہ ہمارا ہونا ہے. وعدہ تو ہمارے ساتھ تھا پیپلز پارٹی کا, یہ کہنا ہے. نون لیگ نے اپنا بندہ آگے لے آئی ہے, اور اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہاں پہ کس کا چیف منسٹر بنے گا. لیکن ظاہر ہے اب اتنا کام ہو گیا تو ان دونوں پارٹیز میں سے کسی کا ایک کا بن بھی جائے گا. جہانگیر خان صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم سے پوچھیں. جی جہانگیر, تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا رفڑ ہے, کیا لڑائی ہے, مطلب ان کو کیا مطلب فیصلہ کیا ہوا تھا, اور اب کون بے وفائی کر رہا ہے؟ جی خاور صاحب, پیپلز پارٹی کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ آزاد کشمیر میں جب حکومت کی ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ ہوا تھا تو اسی وقت دونوں جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور
پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین خاموش معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت یہ قرار پایا تھا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جب نئی حکومتیں بنیں گی تو دونوں پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں گی، یعنی وزیر اعظم آزاد کشمیر، اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا جو عہدہ ہے وہ دونوں پیپلز پارٹی کو ملے گا۔ لیکن اب اچانک سے اختلافات شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے معاملے پر اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو اختلافات ہیں وہ آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، جس کے بعد اب پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ کا جو عہدہ ہے وہ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کو دینے کی تجویز باضابطہ طور پر دے دی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ سینئر وزیر اور جو اہم وزارتیں ہیں وہ بھی فارورڈ بلاک کو دی جائیں گی، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں رکھے گی۔ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی بھی وزیر اعلیٰ کا امیدوار نہیں ہوگا۔ پہلے یہ طے پایا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائے گی، لیکن نون لیگ کی جانب سے ایک سٹیپ آگے لیا گیا اور گزشتہ روز تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی تھی۔ یہ نون لیگ کا یو ٹرن تھا، پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، جس کے بعد پیپلز پارٹی پھر ایک سٹیپ آگے گئی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ چونکہ نون لیگ اب اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، لہٰذا ایسے وقت میں پھر پیپلز پارٹی بھی اپنا سٹیپ خود لے گی۔ اب یہ وزیر اعلیٰ، سینئر وزیر اور اہم وزارتیں چلیں جہانگیر، بہت شکریہ یہ ساری تفصیل شیئر کرنے کے۔ اچھا چوہدری صاحب، ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جو میرے ذرائع وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ روح رواں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کافی ناراض ہیں آئی پی پی کے بننے سے، استحکام پاکستان پارٹی بننے کی وجہ سے۔ وہ وجہ آپ کو پتا ہے بڑی سادہ سی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جتنے بھی لوگ ساؤتھ سے اور باقی یہ جو آگے پیچھے جو حلوہ مانڈا ہے، مال غنیمت جو ہے وہ ملے گا تو اس کے اوپر زیادہ ہمارا حصہ ہوگا، تو اب اس سے بھی پریشان ہے۔ اب یہ لڑائی ہو رہی ہے، تو لڑائی تو لگ رہا ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آنے والے دنوں کے اندر اور یہ جو معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ 12 اگست اور 13 اگست کی درمیانی شب کا انتظار کیجیے گا، اس کے بعد معاملات کافی سیاسی سطح کے اوپر جو ہے نا، جو بظاہر ابھی نظر آ رہے ہیں وہ ایک مختلف زاویے پہ چلے جائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بالکل، ابھی تو اور بڑا کچھ انفولڈ ہوگا، کیونکہ اب ہوگی ہے بندر بانڈ کے اوپر لڑائی، کیونکہ ہمیں یہ دینا تھا، ہمیں وہ دینا تھا، اس نے ہی آگے آنا تھا۔ تو پرابلم ان کا یہ ہے کہ اب ووٹر ان کو نہیں مل رہے نا کہیں سے، سنس دے آر ناٹ گیٹنگ ووٹس، تو اب لڑائی تو ہوگی پھر۔ چلے ناظرین، اب دیکھتے ہیں، ظاہر ہے الیکشن تو ہونے ہیں اور الیکشن ہوں گے تو ووٹ پڑے گا، ظاہر ہے ووٹ تو پاکستان کی عوام نے دینے ہیں، جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ الیکشنز آر بینگ ہیلڈ۔ جی میں کنوینسڈ ہوں، میں تو آئین پاکستان کا ماننے والا ہوں، اور چوہدری صاحب آئین پاکستان بہت واضح ہے۔ اس میں کیا عمل ہو رہا ہے؟ بس سر میں کیا کریں، میں کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں، میں اس کے اوپر جو ہے بلیو رکھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں، اور بینگ اے ڈیموکریٹ، جمہوریت پسند، اور خواہش بھی یہی ہے کہ آئین کے اوپر عمل ہو، اور میری اطلاعات بھی یہ ہیں کہ الیکشن انشاءاللہ اسی سال ہوں گے اور اپنے وقت پر ہوں گے۔ ناظرین، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ 1-2 دن پہلے بھنگڑا ڈالا گیا، اسٹاک ایکسچینج ریکٹ اوپر، ڈالر ریکٹ نیچے، روپیہ تگڑا، لیکن 2 دن کے بعد ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ ریورس گیئر لگ گیا۔ وجہ کیا بن رہی ہے، کیا بنے گا آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی معیشت کا، اور یہ جو 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک۔ اچھا چوہدری صاحب، معیشت پہ جانے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا آئی پی پی کے حوالے سے۔ آج جہانگیر خان ترین صاحب نے ماشاءاللہ اپنی 70ویں سالگرہ لاہور کے اندر منائی۔ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ کافی زبردست خوبصورت سا کیک تھا، JKT لکھا ہوا تھا۔ اب لاہور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو پارٹی کے لیڈران ہیں وہاں پہ، ظاہر ہے ترین صاحب واپس آ گئے لندن سے، علیم خان ملک کے اندر موجود ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں، جو بڑے ترین صاحب ہیں وہ پیرنٹ چیف ہیں۔ اب وہ ایک مومنٹم گیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پورے ملک کے دورے کریں گے، تمام بڑے شہروں کے، اور وہاں سے مزید جوائننگز ہوں گی۔ جو سب میری چند ایک لوگوں سے بات ہوئی ہے جو پوٹینشیل ان کے جو آئی پی پی کا حصہ بننے والے لوگ ہیں، جب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب اعلیٰ کوئی ہمیں بتا دیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا لائے عمل ہے، آپ لوگوں کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ، PMLN کے ساتھ، یا PDM کی اوور آل ساری کی ساری جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ مل بیٹھیں گے؟ وہ ایک لارجر اگر ایک نقطے کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں کہ جناب اعلیٰ PDM ود ان جو PDM کی جماعتیں ہیں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی، تو آئی پی پی کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ اس کے اوپر یقین کریں کہ اتنے دلچسپ جو ہے اور مضحکہ خیز قسم کے جو ہیں ان کے جوابات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اعلیٰ سانو والے کوئی پتہ نہیں،
ہماری ملاقاتیں ابھی کچھ ترین صاحب سے انیشل ہو گئی ہیں, آنے والے دنوں کے اندر مزید ہوں گی, تو پھر ہمیں اپنی سمت, اپنی ڈائریکشن کا پتہ چلے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. کلیئرٹی نہیں ہے, اور اس حوالے سے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب شدید ناراض ہیں آئی پی پی کی وجہ سے, اور آئی پی پی کے جو ناظرین صدر ہیں علیم خان صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بیان بھی دیا, آپ نے سنا بھی, اگر ہمارے پاس موجود ہو تو بیان ان کا ہم نے سنوایا بھی تھا پچھلے دنوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے, آئی پی پی نے تمام جو سیاسی جماعتیں میدان کے اندر ہوں گی ان کے خلاف. تو آئی پی پی آپ کی نظر میں, پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جب آئی پی پی بننے جا رہی تھی, آپ کی سٹوری یہ تھی کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کی طرف جائیں گے. ابھی بھی آپ اپنی سٹوری پہ قائم ہیں کہ کیا آئی پی پی آنے والے دنوں کے اندر جو پاکستان کے اندر ایک جو ہے ایک سٹرونگ سیاسی منظرنامے کے اوپر اس کی اپنی پریزنس ہوگی, یا پھر ان کو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دھڑے کے اندر بیٹھنا ہوگا؟ پہلے چوہدری صاحب علیم خان کا بیان سن لیں. آپ الیکشن کس کے خلاف لڑیں گے؟ پی ڈی ایم کے خلاف بھی لڑیں گے اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی لڑیں گے. کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی. ہم پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف ہیں, لوگ ان کے خلاف ہیں. ہمارا اگلا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جہانگیر خان ترین ہوگا. جناب اعلیٰ چودھری غلام حسین صاحب, اگلا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ آئی پی پی کا جہانگیر خان ترین صاحب ہوں گے. آپ کی پہلی خبر, اور اب جو اتنا ٹائم گزر گیا ہے آپ اس پہ قائم ہیں, آئی پی پی آنے والے دنوں کے اندر مزید مومنٹم گیدر کرے گی, سٹیم ان کے اندر آئے گی, یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ ہے نا, یہ ذرا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں پلیز سر, ایک دو منٹ میں اس کی بات کر دوں. اب کئی ماڈل ہیں. پہلا ماڈل ہے کہ یعنی کسی کو الیکشن سے باہر نہیں کیا جاتا, فری فیئر امپارشل الیکشن ہو رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ بنے گی, وہ اے گروپ ہوگا. ٹھیک ہے. ایک دوسرا ہے کہ جو فلاں لوگ ہیں اپنی بدعنوانی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نائل ہو گئے, اب وہ تو فارغ ہے. اب یہ چار گروپ ہیں. پیپلز پارٹی کا ایک گروپ ہے, ایک آئی پی پیز ہے, ایک کاف لیگ ہے, ایک مسلم لیگ این ہے, اور جے یو آئی ہے. جی 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 میں سمجھ رہا ہوں. اب اس میں اب فریگمنٹیشن, اس میں حصے بکھرے کہ کسی کو 50, کسی کو 10, کسی کو 5, کسی کو 100, یہ سیٹیں بنائیں گے. پھر اس کی کمبینیشن ہوگی کہ وہاں فیڈرل گورنمنٹ پھر کون بنائے گا, کہ کس کی زیادہ سیٹیں آتی ہیں. 172 کا میجک فگر جو ہے کون حاصل کر سکے گا. تو پھر ان کے اندر لڑائی ہوگی پارلیمنٹ اور اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلیوں میں. تو ایک وہ ہے. تیسرا ہے کہ یہ جڑے رہے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک اتحادی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے. کسی کی 5, کسی کی 10, کسی کی 20, کسی کی 30, کسی کی 70, کسی کی 100. تو اس طرح ملا کے ایک گورنمنٹ بنا لیں. تو ابھی کسی حتمی رائے کا اظہار مشکل ہے, کیونکہ جو سچویشن عوام کی ہے وہ ان کے جو آئی پی پیز ہوں یا دوسرے اتحادی ہوں ان کی تال میل نہیں ہے. یعنی آپ کہیں جی وہ بڑا کام کاری ہے انتظامیہ, تو میں تو کہوں گا بھائی 3 فٹ پانی کھڑا ہے تو انتظامیہ کہاں ہے؟ یعنی دفتر آنے کے لیے مجھے کسی سے ادھار گاڑی منگوانی پڑی ہے. جی بالکل صحیح. اسی طرح جب آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے تو آپ جو چیس بورڈ گیم کھیل رہے ہیں نا, شطرنج کے, ادھر سے مورا ادھر, ادھر سے مورا ادھر, اور خاور اور غلام حسین کو کہہ دو کہ آپ نے وہ خواب میں بھی نواز شریف اور شہباز شریف کی مخالفت نہیں کرنی, تو اس سے تو لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ ہمارے اوپر بھی کاٹا مار کے آگے چلے جائیں گے. چلیں ناظرین, یہ جو عام انتخابات ملک کے اندر ہونے والے ہیں انشاءاللہ اکتوبر نومبر کے اندر, یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر بہت دلچسپ ہوں گے, اور میں ابھی بھی اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. پاکستان کے اندر ان انتخابات کی شکل میں جمہوریت مضبوط ہوگی. پاکستان کے جو لوگ ہیں, عوام ہیں, وہ سیاسی شعور رکھتے ہیں, وہ سیاسی سطح کے اوپر کافی زیادہ وہ ویل انفارمڈ ہیں, اور ہوپفلی وہ جو بھی فیصلہ کرے گئے آئین پاکستان کے تحت ان کے مینڈیٹ کو مانا جائے گا اور مانا جانا چاہیے. اسی کے اندر جمہوریت اور پاکستان کی بہتری ہوگی. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. آج اخبارات کے اندر آپ نے مختلف سٹوریز پڑھی. ایک سٹوری مزے سے گزری
महताब हैदर साहब हैं, द न्यूज में हमारे कोलीग हैं. IMF puts Pakistan's external funds requirement at 91.5 billion over 3 years. नाज़रीन, आइंदा जो 3 साल के दौरान 91 अरब 91.5 अरबी कह लें डॉलर जो है हमने देने. अगर इसको तकसीम करें जो है 3 साल के ऊपर, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि हर साल जो है हमें कितने डॉलर देने हैं. उसके साथ जो है जाहिर है आपके जो बाकी अखराजात हैं, जाहिर बात है अगर आपने ये पैसे इतने जनरेट करने हैं, इतने डॉलर पैदा करने हैं जो कि आपने कर्जा वापस करना है, अपने मुल्क के अंदर जो है अपने सारे मामला हैं, उसके लिए आपको इनकलाबी इक़दामात उठाने पड़ेंगे मुआशी सतह के ऊपर. मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को रिवाइव करना पड़ेगा. मुल्क के अंदर जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं जो हमेशा जो है IMF की तरफ से हमें बताई जाती हैं, मुल्क का पावर स्ट्रक्चर, आज भी अखबारात के अंदर खबरें छपी हुई हैं कि सर्कुलर डेट जो है वो मजीद बढ़ गया है. पिछले 11 महीनों के दौरान को 400 अरब के करीब आगे चला गया है. और ये ऐसी लामुतनाही वो कहानियां हैं, वो चाहे पाकिस्तान स्टील की हों, चाहे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की हों, बाकी जो पब्लिक सेक्टर की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह डिस्कोज हैं. आपको पता है हमेशा बताया जाता है कि लंबी लिस्ट बताई जाती है कि ये वो रियासत के इदारे हैं जिनको आपको करना है, प्राइवेटाइज करना है, उनकी निजकारी होनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो चौधरी साहब, ये 2 दिन हमने काफी ढोल बजाया, काफी हमने जो है इसके ऊपर भंगड़े भी डाले, और उसके देखें जी स्टॉक मार्केट जबरदस्त रिकॉर्ड टूट गया, वो अब रुक गई. डॉलर जो है वो अब जाहिर है डॉलर वापस जो है 2 दिन मार खाई, आज फिर वो जो सुबह से खबरें अब 2-4 रुपए वो फिर ऊपर चला गया है. तो बुनियादी तौर पर हमने 2 दिन पहले जो डिस्कस किया है कि वी आर स्टिल इन द मैस. अभी हमारे ऊपर जो सख्ती है, हमारे जो चैलेंजेस हैं खासतौर पर मुआशी, वो तो बिल्कुल उसी तरह के हैं. वो मौजूदा हुकूमत हो, केयर टेकर्स हों, और उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी क्या करेंगे, किस तरह हल निकाला जाएगा? देखें, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल की, पाकिस्तान के अंदर ज़राए की, और पाकिस्तान से वेल्थ क्रिएशन के लिए जो मैं चाहिए ना, जहां से पैसा इकट्ठा और जनरेट हो सकता है वो मौजूद है. पहले भी आपको एक दिन बताया था कि जो बंदे जिनका अरबों खरबों की अपनी भी डीलिंग्स है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान 14,000 अरब रुपया इकट्ठा हो सकता है, जो कि अभी 7,000 अरब है, और 9,000 अरब का इन्होंने एस्टिमेट दिया. तो प्रॉब्लम सारी आके है 3 चीज़ों में. एक लूट मार की, दूसरा कोई प्लान ना होना, नंबर 3 जो ज़राए और वसाइल पाकिस्तान के है उनको एक्सप्लॉयट करने के लिए मैकेनिज्म के तहत काम ना करना, और गैर मुल्की लोगों के हाथों में एजेंट गुमाश्ते बन के खेलना, ये हमारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं. उसका कोई हल मुझे नजर नहीं आता अनलेस एक ओवरऑल हो सिस्टम का मैं और आप अपनी नाक की सीध आइन और कानून के तहत काम करें और अपने रिजल्ट्स दें. तो वो तो किसी को दिलचस्पी नहीं है. नाज़रीन, एक तो रिसेंटली आपने इनिशिएटिव देखा जो कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक काउंसिल बनी है. इट्स अ गुड इनिशिएटिव. बुनियादी तौर पर उसका मकसद यही है कि 1 विंडो ऑपरेशन हो. बाहर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आनी है तो उनको दर्जनों इदारों के पास NOCs लेने के लिए ना भागना पड़े, क्योंकि हमेशा यही रेड टेपिज्म का एक बड़ा सीरियस मसला रहा है. अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है. ब्रेक के बाद आएंगे बुनियादी तौर पर कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. स्टे विद अस. जी चौधरी साहब, देखिए जो मैं देख रहा हूं ना, ये सारे का सारा मामला है वो बुनियादी तौर पर आपने बिल्कुल सही बात की कि मुल्क को अगर हमने मुआशी चैलेंजेस ये जो मौजूदा है उनसे कामयाबी के साथ निकालना है ना, तो वो बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि आपको मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक जो भी मामलात हैं उनको तय करना पड़ेगा. और ये वो बात है, ये हमारे जो हमसाया दोस्त ममालिक हूं, सबसे बड़ा हमारा जो दोस्त है हर मुश्किल वक्त में जो हमारी मदद करता है, चीन. उनके पिछले दिनों जो वजीर खारजा हमारे पाकिस्तान के अंदर आए थे, वो भी हमने आपको बार बार सुनाया कि वो क्या फरमा रहे थे. वो एक ही बात फरमा रहे थे कि जनाब आला, आप अपने मुल्क के अंदर जो है कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें. मुल्क के अंदर इस वक्त जो लड़ाई जारी सारी है, जो तकसीम है, जो तफरीक है, वो जनाब आला वो इस लेवल की है कि जो है उसका जब तक उसका हल नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे.
چیلنجز کیا ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کل رات کو انٹرویو جب بات ہوئی، ویسے تو وہ چھوڑ گئے ہیں اب پی ایم ایل، لیکن وہ کیا بات کر رہے ہیں سنیں ذرا. دیکھیے ہر مالی سال میں پاکستان کو $25 ارب تقریباً دینے ہیں. اس 9 مہینے کے ارینجمنٹ کے بعد ایک اور IMF کے پروگرام میں جانا ہوگا. پھر اتنی اصطلاحات کرنی ضروری ہے جو کہ موڈی بھی کہہ رہا ہے، فچ بھی کہہ رہا ہے کہ جدھر سے آپ کا ایکسپورٹ بڑھے، آپ کی معیشت کو یہ پیسے جنریٹ کرنے ہوں گے جو آپ نے قرض لیے ہیں تو اس کو آپ واپس کر سکیں. جناب اعلیٰ، معیشت جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. ایس اکانومسٹ روبرٹ، وہ امریکن سیاست کے اندر ایک بڑا مشہور زمانہ یہ فکرہ آیا تھا کہ اکانومی کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے تو سیاست، آپ کس کے اوپر سیاست کریں گے؟ اکانومی جب جن حالات کے اندر ہے، اگر ان حالات کے اندر رہے گی تو میرے خیال میں ساری چیزیں پھر پیچھے چلی جائیں گی. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.